کو مس ہو تو نفی اسبات کی ترکیب سے بے خبر اور بے نیاز تو نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ نفی اسبات کی ترکیب آپ کی شاعری کا حصہ ہے، اور اس سے مراد کلمہ ہے لا الہ، یہ نفی ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی پوجا کے قابل نہیں، یہ نفی ہے۔ اس کے بعد اثبات ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ حضرات مکرم علماء نے فرمایا کہ یہ جو انداز ہے نفی اور اثبات کا، اس سے حصر قائم ہوتا ہے، ما سوى المذکور کی نفی ہوتی ہے، عوام کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوتا ہے۔ چلیے ان کو بتاتا چلوں، بات یہ ہے کہ اگر یوں کہا جاتا اللہ ہمارا معبود ہے تو بات تو صحیح ہے نا، معبود تو ہے وہ، اس میں کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ لیکن اگر بس اسی پر اتفاق کیا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود، تو ممکن ہے کچھ لوگ چکر دینے والے ہوتے، کوئی چور دروازے تلاش کرنے والے ہوتے، ان سے بحث مباحثہ ہوتا، بات ہوتی، اور ان سے کہا جاتا اللہ ہمارا معبود، وہ کہتے جی اللہ تو معبود ہے، اس کا انکار کس نے کیا؟ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، اور بھی ہے اللہ بھی ہے۔ لیکن ہم سے جب کہلوایا گیا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، اب اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی ہو گئی۔ اب اگر کسی اور کے معبود ہونے کا اقرار کرو گے تو کلمے کا انکار ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اب درمیان میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب جب پتہ یہ چلا کہ بس اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ فائدہ ہے حسر کا، ما سوى المذکور کی نفی ہو گئی، یعنی اللہ کا ذکر ہے، اس کے سوا کسی اور الہ کی نفی ہو گئی، کوئی دوسرا الہ نہیں ہو سکتا، الہ بس وہی ہے، ہمارا معبود، ہمارا مسجود، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یارو یہی انداز اس آیت کریمہ کا ہے، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں۔ پہلے نفی ہو گئی، پھر اس بات ہے الا رحمت للعالمین، مگر العالمین کے لیے رحمت بنا۔ اب یہاں پر کس چیز کی نفی ہوئی؟ ما سوى المذکور کی، یعنی میرے آقا کریم بس رحمت ہے، اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے بڑا سطحی سا اعتراض کیا، ہر ایک اپنی عقل کے مطابق نہیں کرے گا، کہتا تھا جی آپ کمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، وہ کسی کے باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، وہ استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، معلم بھی ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں بس وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، یہ کیا بات بنی؟ میں نے کہا کہ بات سیدھی سی ہے، اللہ نے بتایا کہ میرا محبوب بے شک کسی کا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، لیکن یاد رکھو اگر باپ ہے تب بھی رحمت ہے، بیٹا ہے تب بھی رحمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب، کہ میرے آقا کریم رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اچھا ایک صاحب نے ذرا ٹیکنیکل اعتراض کیا، کہنے لگے جی ایک اور آیت بھی ہے قرآن کی، وما محمد الا رسول، یہاں بھی نفی اثبات ہے، یہاں بھی حسر قائم ہو رہا ہے، یہاں بھی ما سوى المذکور کی نفی ہے، اور ذکر کس کا ہے؟ رسول ہونے کا، کہ آقا کریم بس رسول ہے اور رسول کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب ایک آیت کہتی ہے کہ وہ رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، دوسری آیت کہتی ہے وہ رسول ہے اور رسول کے سوا اور کچھ نہیں، تو یہاں کس آیت کو ترجیح دے؟ اور بات صرف آیت کو ترجیح دینے کی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں بڑا تضاد پاتے، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف پاتے، کیونکہ انسان سے ایسا ہوتا ہے نا، وہ کوئی بات کرتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر اس کے خلاف کچھ اور کہہ دیتا ہے۔ آج کل تو آپ کے سوشل میڈیا میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہوگی، کسی پولیٹیکل لیڈر نے کوئی بات کہی اس کے بعد کچھ اور کہہ دیا، اب پہلے کچھ کہا تھا پھر اس کے خلاف کہہ دیا، اب جسٹیفائی کرنے کے چکر میں ہے، نہیں جب میں نے کہا تھا اس وقت مطلب یہ تھا، ماحول یہ تھا، اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی، اب جو کہا ہے اب صورتحال کچھ یوں ہے، وہ بیچارے جواز تلاش کرنے اور بہانے ڈھونڈنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو انسان ایک
بات کہتا ہے اس کے خلاف میں کچھ اور کہہ دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. تو اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا قرآن تو اس میں بھی ٹکراؤ ہوتا، اس میں بھی ایک بات کے خلاف دوسری باتیں ہوتی، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہوتی. یہ قرآن کی صداقت کی دلیل قرآن نے خود بیان کی ہے. اب جب قرآن کے صداقت کی دلیل یہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا نہیں سکتی، خلاف نہیں ہو سکتی، تو مولا یہاں کیا کرے؟ ایک آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا کچھ اور نہیں، اور دوسری آیت کہتی ہے وہ رحمت کے سوا کچھ اور نہیں. حضرات مکرم یہ سوال کیا، اللہ نے کرم فرمایا، جواب عطا فرمایا. میں نے کہا کہ بھائی اس سوال کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اچھا یہ جو ترجمہ ہے یہ تو نفی اثبات کے لحاظ سے ہے. اگر اس کو ایک سمپل سٹیٹمنٹ، ایک سیدھا سادہ بیان بنایا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس میں کوئی میں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش تو نہیں. میں پھر دہراتا ہوں، اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یارو جس کو بھیجا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں. تو یہاں پر رسول ہونے کی نفی کہاں ہے؟ یہاں ٹکراؤ کہاں ہے؟ یہاں نفی کہاں ہے؟ یہاں تو وضاحت ہے کہ اے محبوب صرف رسول نہیں بلکہ رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں پہ انکار نہیں ہے بلکہ وضاحت ہے. حضرات محترم یہاں پہ ایک بات اور کہوں، ذرا ہے تو نازک سی بات، اور پتہ نہیں اس مجمع میں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں، اور بات آدمی کہے اور اس کے شبہ ہو کہ پتہ نہیں میں سمجھا سکوں گا یا نہیں، تو اس کو ویسے اس میں تو احتراز کرنا چاہیے وہ بات کرنے سے. لیکن میری ایک عادت ہے زبان پہ کوئی بات آئے تو پھر میں کہہ گزرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا. کس کے لیے؟ العالمین کے لیے. العالمین سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں عالمین جمع کا صیغہ ہے، اس پر الف لام داخل ہوا، یہ استغراق کا مفہوم دیتا ہے. عوام کو کچھ نہیں پتہ چلا کیا دیتا ہے. چلیے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی العالمین سے مراد تمام کائنات، ساری خدائی، تمام مخلوقات، ما سوی اللہ جو کچھ ہے وہ العالمین میں شامل ہے. وہ چاند ہے یا سورج، ستارے ہیں یا سیارے، زمینیں ہیں یا آسمان، وہ خشکی ہے یا تری، وہ پہاڑ ہیں یا کوہسار ہیں یا ریگزار ہیں، وہ فرشتے ہیں یا جن ہیں، انسان ہیں یا حیوان ہیں، وہ سدرہ پر نحو پرواز جبریل ہیں یا زمین پر ریگنے والے کیڑے ہیں، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا، سب العالمین میں شامل ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا ذرا اب اس کی طرف قدم بڑھانے کی جسارت کر رہا ہوں. دیکھیے فرض کیجیے میں نے قاری اسماعیل صاحب کو زحمت دی، ان سے کہا کہ آپ ذرا تشریف لے جائیں سید فیض عباس قمر صاحب کے پاس. میں نے بھیجا قاری اسماعیل صاحب کو قمر صاحب کی خدمت میں. بھیجنے والا میں، بھیجا ہے قاری اسماعیل صاحب کو، بھیجا ہے قمر صاحب کی خدمت میں. بھیجنے والا کوئی اور ہے، جس کو بھیجا وہ کوئی اور ہے، اور جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور ہے. اچھا میں بھیجا بھیجا لگا وہ پتہ نہیں آپ کے بھیجے میں آ رہا ہے یا اوپر سے گزر رہا ہے. حضرات مکرم میں نے بھیجا قاری اسماعیل صاحب کو فیض عباس قمر صاحب کے پاس. بھیجنے والے یہ تینوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں، ان تینوں میں سے کوئی دو ایک نہیں ہو سکتے. میں قاری اسماعیل صاحب کو قاری اسماعیل صاحب کی طرف تو نہیں بھیج سکتا، اور قاری اسماعیل صاحب کو اپنی طرف بھی نہیں بھیج سکتا. تینوں علیحدہ ہوں گے نا. جس نے بھیجا وہ کوئی اور، جس کو بھیجا وہ کوئی اور، جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور. اب آ جائیے آیت کی طرف. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بھیجنے والا ہے اللہ، بھیجا ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بھیجا ہے العالمین کی طرف. جب بھیجنے والا کوئی اور، جس کو بھیجا وہ کوئی اور، جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور، تو ماننا پڑے گا میرے آقا کریم العالمین سے ماورا ہے، العالمین سے جدا ہے، العالمین سے بالاتر ہے.
العالمین کچھ اور ہے، میرے آقا کریم کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یارو اب یہ بات بڑی اہم ہے، بڑی مشکل ہے، ہضم ہونا بھی دشوار ہے، کیونکہ آپ ہی کہیں گے جی ابھی تو آپ نے قافیہ بندی کی ہوئی تھی کہ جناب آقا العالمین نے تو ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتا پتا بوٹا بوٹا شامل جو کچھ ہے وہ زمین آسمان چاند سورج شمس و قمر دشت و جبل کو ہو تمن سب العالمین میں شامل۔ اور اب آپ کہہ رہے نہیں آقا کریم العالمین سے ماورا، کیونکہ اللہ نے آقا کریم کو العالمین کی طرف بھیجا۔ پھر آپ کہیں گے تھوڑی دیر کے بعد کہ جی باقی نبیوں کو بھی تو اللہ نے بھیجا ہے، وہ بھی العالمین سے مانا تھا۔ میں عرض کروں گا کہ نہیں، باقی انبیاء کو اللہ نے العالمین کی طرف نہیں بھیجا، ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کے علاقے کے لوگوں کی طرف بھیجا، ان کے زمانے کے افراد کی طرف بھیجا۔ العالمین کی طرف صرف آپ کے اور میرے رسول کو بھیجا ہے۔ لیکن بہرحال بات بڑی ہے، اس لیے کوئی اور وضاحت چاہتی ہے، دلیل چاہتی ہے، کوئی ثبوت چاہتی ہے، اس کی طرف ذرا ایک قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھئی بتائیے العالمین اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ محتاج نہیں؟ کیا کوئی ہے جو بے نیازی کا مظاہرہ کرے؟ نہیں۔ تمام چاہے وہ پہاڑ ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سیارے ہو، زمین ہو، آسمان ہو، فرشتے ہو، جن ہو، انسان ہو، حیوان ہو، سب کے سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر کسی کو کلام ہے؟ نہیں۔ میرے علم کے مطابق جتنے بھی لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ سب لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے آج تک کسی نے آقا کریم کے مجسم رحمت ہونے کا انکار نہیں کیا۔ بے شک، بے شک۔ آقا کریم مجسم رحمت اور العالمین اللہ کی رحمت کے محتاج۔ یہ نقطہ جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے، جھگڑا شروع ہوتا ہے، مناظرے اور مباحثے شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ پڑتے ہیں۔ یارو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جب میرے تمام کائنات یہ اللہ کی رحمت کی محتاج اور آقا کریم مجسم رحمت، تو جو مجسم رحمت ہے اگر اسے محتاجوں کی صفوں میں کھڑا کر دو گے، اگر محتاجوں جیسا سمجھ لو گے، محتاجوں میں شمار کرو گے، پھر اگر مگر تو ہوگا، شہر ذہن میں شکوک و شبہات تو ہوں گے، سوال و جواب تو ہوں گے۔ یارو کیوں نہیں مانتے کہ جو محتاج ہے وہ کوئی اور ہے، جو مجسم رحمت ہے وہ کوئی اور ہے؟ حضرات محترم، میں کچھ اجرت کا شکار ہوں، میرے گھر پہ آدمی ہے، گھر پہ، اور اس سے پہلے کچھ مہمان منتظر ہیں، ابھی تو آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، پھر آنکھیں دکھائیں گے، تو اس لیے میں صرف ایک بات مزید کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ میرے والد گرامی حضور غزالی دورہ رحمت اللہ علیہ، وہ اس آیت پر جناب جب کلام فرماتے تھے تو وہ علماء کے اندر بھی وہ ایک حیرت سے وہ گفتگو سنی جاتی تھی۔ اب میں ان کا انداز استدلال، ان کے الفاظ، ان کا پیرایہ اظہار تو نہیں اپنا سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں جو کچھ آپ فرماتے تھے اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی۔ فرمایا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یاد رکھو کہ رحمت کا رشتہ ضرورت سے جڑا ہوتا ہے۔ ذرا مشکل سے جملہ ہے کہ پلے نہیں پڑا، چلیے سمجھا دیتا ہوں۔ رحمت کا رشتہ ضرورت سے جڑا ہوتا ہے۔ ایک بچہ گیا امتحان دینے، پیپر حل کرنے، جب کوشچن پیپر آیا اب اس نے حل کرنا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا پین نکالنے کے لیے، پتہ چلا پین پورا ہے گھر۔ اب اس کی پریشانی سوچیے، اب اگر کسی طرح کوئی اس کو کمرہ امتحان میں کوئی انتہائی قیمتی گھڑی تحفے میں پیش کرے تو وہ کہے گا بھائی میں نے اس گھڑی کا کیا کرنا ہے، میرا تو سال ضائع ہو رہا ہے، مجھے قلم چاہیے، مجھے امتحان دینا ہے، پیپر حل کرنا ہے، مجھے یہ گھڑی بڑی درکار نہیں، قلم چاہیے۔ رحمت کا رشتہ ضرورت سے جڑا ہوتا ہے۔ صحرا کے اندر کوئی بیچارہ پیاس سے ہلکان ہے، جاں بلب ہے، مرنے کے قریب ہے، آپ اس پر 5-5 ہزار کے نوٹ نچھاور کرنے لگے، وہ کہے گا بھائی میں زندہ بچوں گا تو یہ استعمال کروں گا، مجھے اس وقت یہ نوٹ نہیں چاہیے، 2 گھونٹ پانی چاہیے۔
رحمت کا رشتہ ضرورت سے جڑا ہوتا ہے. کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو, دل کا مریض ہو, اس پہ دورہ پڑا. اب ظاہر ہے کہ دورے کی کیفیت میں اب یہاں اگر کوئی میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے دوست موجود ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ اس صورت میں اس کو وہ اینجیسن کی ایک ٹیبلٹ درکار ہوتی ہے, وہ گولی جو زبان کے نیچے رکھے تو اس سے اس کو ذرا اس کو لائف سیونگ ڈرگ کہتے ہیں نا, زندگی بچانے والی دوا, کہ وہ اس سے کچھ مہلت مل سکتی ہے, اتنی مہلت کہ اس کو ہسپتال پہنچایا جا سکے, ڈاکٹر تک لے جایا جا سکے, علاج شروع کیا جا سکے. تو اگر اس کے نصیب میں زندگی ہوگی تو ہو جائے گا کچھ, ورنہ بیچارہ ظاہر وقت تو آ ہی گیا. تو اس کو وہ گولی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ پڑا ہوا ہے, کمزور ہے, بولنا نہیں, بولا نہیں جا رہا, اٹھا نہیں جا رہا, ہاتھ نہیں لانا مشکل. آپ نے کہا اوہو یہ بیچارہ تو بہت کمزور ہے, اسے تو طاقتور غذا دینی چاہیے. تو اگر آپ اسے سلی پائے کوئی نلی نہاری کھلانا شروع کریں تو کیا خیر ہے, اس کے لیے بہت مفید ہوگا. یہ تو اس کے لیے زہر ہے, موت کا سامان ہے. تو رحمت کا رشتہ ضرورت سے جڑا ہے, اس کو ضرورت تو اس دوا کی ہے, اور آپ اس کو یہ چیزیں کھلا رہے ہیں جو کہ اس کے مرض میں اضافہ کرنے والی. حضرات مکرم جب یہ جان گئے کہ ضرورت کا رشتہ رحمت کا رشتہ ضرورت سے جڑا ہوتا ہے, تو جب رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تو ماننا پڑے گا کہ تمام جہانوں کی ضرورتیں میرے آقا کریم کے دامن سے وابستہ ہیں. اچھا, جو مثال پہلے دی ہے اسی کو لوں تاکہ نئی مثال پیش کرنے میں اور سمجھانے میں وقت نہ لگے. ہارٹ پیشنٹ ہے, اس کو جناب دل کا دورہ پڑا. اب آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں, مہربانی کرنا چاہتے ہیں, رحمت کا سامان کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دل کا مریض ہے اور اس کو یہ دوا چاہیے. تو کیا آپ اس کے ساتھ کیا رحمت فرمائیں گے؟ ظاہر نہیں کر پائیں گے. اگر تمام کائنات کے لیے رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا, تو ماننا پڑے گا کہ میرے آقا کریم تمام کائنات کی ضرورتوں سے آگاہ ہیں, واقف ہیں, جانتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اسی مثال کو لیتے چلیے, دل کا مریض ہے بیچارہ, دورے کی حالت میں پڑا ہے, آپ نے دیکھا, آپ کو پتہ ہے دل کا مریض ہے, اور آپ جانتے ہیں اس کو فلاں دوا کی ضرورت ہے, لیکن آپ کے پاس وہ دوا ہے ہی نہیں. پھر کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ اس نے سلوک تو نہیں کر سکتے. تو اگر آقا کریم کو رب کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تو ماننا پڑے گا کہ تمام جہانوں کی ضرورتیں سے میرے آقا کریم واقف ہیں, اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے آقا کریم کے دامن میں موجود بھی ہے. سبحان اللہ. حضرات مکرم فرض کیجئے وہ دل کا مریض ہے, دورہ پڑا, آپ کو پتا ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے اور فلاں دوا چاہیے, اور وہ دوا آپ کے پاس ہے بھی صحیح, لیکن وہ مریض یہاں پہ ہے اور آپ چیچو کی بلیاں بیٹھے ہیں. تو آپ کیا اس کے ساتھ کیا رحمت فرمائیں گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ اگر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تو میرے آقا کریم تمام جہانوں کی ضرورتوں سے واقف ہے, اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ آقا کریم کے دامن میں موجود ہے. اور آقا کریم تمام کائنات سے, تمام جہانوں سے اتنے قریب بھی ہیں کہ اس کو اس کی ضرورت کی چیز فراہم کر سکتے ہیں, عطا کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور بھی ہے, ضرورتیں تو ہر آن بدلتی رہتی ہیں. بھوک لگی, آپ ہوٹل پہنچے, کھانا کھا لیا, یہ ضرورت پوری ہو گئی. اب آپ کو گھر جانا ہے, اب آپ کو سواری کی ضرورت ہے. گھر پہنچ گئے, اب آپ کو سونا ہے, اب آپ کو بستر کی ضرورت ہے. بھئی ضرورتیں تو ہر آن بدلتی رہتی ہیں نا. تو آقا کریم کو رب کائنات نے کیا ایک لمحے, کیا ایک آن کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, جب وہ تمام کائنات کے لیے مسلسل رحمت ہے؟ تو ماننا پڑے گا تمام کائنات کی ہر آن, ہر لمحہ بدلتی ہوئی ضرورتوں سے بھی آقا کریم واقف ہے. اور جو ضرورت بدلتی ہے آقا کریم اس کو جانتے بھی ہیں, وہ آقا کریم کے دامن میں موجود بھی ہے, اور وہ آقا کریم اس کو عطا بھی فرما سکتے ہیں. یہ قرآن کو سمجھنے کا ایک انداز ہے. حضرات مکرم, ہم جب صرف یہ ایک آیت پڑھیں اور اس پر غور کریں تو اس سے ہمارے عقیدے کی اتنی نزاکتیں ثابت ہو جاتی ہیں. تو ذرا سوچئے, اگر پورے قرآن پر ہم عشق رسول کے ساتھ غور کرنے کی کوشش کریں تو ہم کہاں پہ پہنچیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا